بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنے کے بعد سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا کیوں رکھا؟ ایمان افروز واقعہ۔ اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر، یعنی جب تم اپنی عید کا تہوار منانے کے لیے چلے جاؤ گے تو جن معبودان باطلہ کی تم پوجا کرتے ہو، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان کا بالکش نکال دوں گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے یہ بات کہی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم کے بعض لوگوں نے یہ کلام سن لیا تھا۔ ان کے ہاں یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ ہر سال عید کا تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر جمع ہوتے تھے۔ آپ کے والد نے کہا کہ آؤ عید منانے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں ایسا انداز اپنایا جس سے اپنے مقصد یعنی توہین معبودان باطلہ اور تائید دین الہی پر پہنچ سکے، اور وہ معبودان باطلہ جن کی پرستش پر قوم کمر بستہ تھی انہیں اس طرح کیفر کردار تک پہنچا دیں جس طرح کی وہ مستحق ہیں، ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے اور انتہائی درجے کی تذلیل و توہین کی جائے۔ سو جب قوم اپنی عید کا تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر نکل گئی تو آپ وہیں ٹھہر گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے، یعنی آپ چھپ کر اور بڑی تیزی سے بت خانے کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر ملاحظہ فرمایا کہ بت تو بڑی خوبصورتی کے انداز میں ہیں اور قسم بقسم کے کھانے ان کے سامنے بطور ہدیہ موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق انہیں کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نہیں بولتے؟ تو لوگوں کی نظریں بچا کر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں جو کلہاڑا تھا اس کے ساتھ بتوں کو توڑ دیا جیسا کہ ارشاد ہے، تو ان سب کو چورا کر دیا، یعنی مکمل طور پر توڑ دیا، مگر ایک کو چھوڑ دیا جو ان کا سب سے بڑا تھا، شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ مقبول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ بڑے بت نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کی موجودگی میں چھوٹے بتوں کو کیوں پوجا جاتا تھا۔ جب قوم عید منا کر واپس پلٹی تو دیکھا کہ ان کے معبودوں کے کس بل نکل چکے ہیں۔ بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل میں ان کے لیے ظاہری طور پر یہ دلیل موجود تھی۔ اگر ان کے پاس عقل کا ذرہ ہوتا تو وہ سوچتے کہ وہ معبود جنہیں وہ پوجتے تھے ان پر اتنی بڑی آفت نازل ہوئی کہ وہ ذرہ ذرہ ہو گئے۔ اگر واقعی یہ معبود ہیں تو جس نے اسے تکلیف پہنچائی اسے اپنا دفع کیوں نہ کر سکے؟ لیکن اس فہم و ادراک کے برعکس اپنی جاہلیت اور کم عقلی اور احمقانہ سوچ کی بنا پر یہ کہنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہیں۔ ان قوم میں سے کچھ بولے ہم نے ایک نوجوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں، یعنی ان بتوں کے عیب و نقص بیان کرتا اور انہیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، وہی انہیں توڑنے کا پختہ عہد کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ مجھے خدا کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دیکھ کر۔ قوم کے لوگ بولے
تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دے، یعنی ایک عظیم اجتماع میں انہیں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس کی باتوں پر شہادت دیں، اس کے نقطہ نظر کو سنیں اور ان کے معبودوں پر جو آفت اس نے نازل کی اس پر قصاص کے طور پر سب مدد کریں۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہترین ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ۔